بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج کے دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صدارتی نظام یا پھر پالی نظام کیا ہے؟ ہم بچپن سے پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہیں کیا؟ ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کون سا نظام کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے؟ ان سب پر بات کریں گے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، تب آپ کو صحیح طرح ان کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کے بارے میں پتہ لگے گا۔ 1956 اور 1962 کی آئین کے مطابق تو پاکستان میں صدارتی نظام نافذ تھا، لیکن 1973 کی آئین کے مطابق کی پارلیمانی نظام نافذ کیا جا رہا ہے اور آج تک پارلیمانی نظام ہی نافذ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ صدارتی نظام مطلب پریزیڈنشل سسٹم کیا ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم وہ نظام ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ کا ہیڈ ریاست کا ہیڈ بھی ہوتا ہے، مطلب صدر کی کسی بھی ملک کا سربراہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا ہیڈ بھی وہی ہوتا ہے، اور لیڈر اور کیبنٹ لیجسلیٹو برانچ سے الگ ہوتی ہیں۔ پریزیڈنشل سسٹم میں لیجسلیٹو برانچ میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ شامل ہوتے ہیں۔ ایک اور بات کہ صدارتی نظام میں تینوں برانچز مطلب ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں، مطلب سیپریٹ ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اکثر اوقات پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ لوگ ووٹنگ کے ذریعے الیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح پریزیڈنشل سسٹم ایک سٹیبل پوسٹ ہے جس میں کوئی بھی صدر کی کیبنٹ کو یا صدر کو ڈسمس نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم کے ایڈوانٹیج کی۔ تو پہلا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ لوگ الیکٹ کرتے ہیں، اور یہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم میں ایگزیکٹو برانچ مطلب کیبنٹ اور لیجسلیٹو برانچ جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، مطلب ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا، لیکن ایک فیصلہ لینے کے لیے دونوں کی رضامندی ہونی ضروری ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹرم یا ڈیسیجن وہ بہت جلدی لے سکتا ہے، اور اس پر عمل بھی بہت جلدی ہوتا ہے، مطلب اس نظام میں ہر کام بہت جلد ہوتا ہے اور ان کی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ نظام ایک سٹیبل نظام ہوتا ہے، مطلب اس میں آپ پریزیڈنٹ کی گورنمنٹ کو اس کے ٹینیور سے پہلے ڈسمس نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ تمام پارٹیز کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں کوئی منورٹی یا میجورٹی نہیں ہوتی، یعنی کہ اپوزیشن لیڈر وغیرہ کا ہونا نہیں ہوتا اس میں کنفلکٹس وغیرہ بھی نہیں ہوتی، اور ووٹنگ کا کوئی پرابلم بھی کریٹ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم کے ڈس ایڈوانٹیج کی۔ تو کیونکہ پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ ہی ایک پاور والا ہوتا ہے جس کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خود ایک آٹوکریٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کھوکھلا ہوتا ہے، اتنا کلیئر نہیں ہوتا۔ اس طرح پریزیڈنشل سسٹم میں کرپشن وغیرہ کے عناصر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پریزیڈنشل سسٹم میں کوئی بھی خاص بندہ ایک خاص کام کا رسپانسبل نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی کسی کو بلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کام کیا یا نہ کیا، اور نہ ہی اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم ایک بہت ہی زیادہ ایکسپینسو سسٹم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر برانچ سیپریٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے فنانس اور پرسنس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اب پیسے بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر سیٹ کے لیے ایک بندہ تو ضروری ہے، جیسے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں الگ ہیں، سینٹ کی سیٹیں الگ ہیں، اس طرح کیبنٹ کی سیٹیں الگ ہوں گی، اور ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ بندہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک آٹوکریٹ مطلب خود مختار بن جاتا ہے، جو کہ سارے فیصلے لے سکتا ہے، مگر یہ نظام اکثر اوقات درد سر بن جاتا ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم میں ایک ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ایگزیکٹو برانچ اور لیجسلیٹو برانچ کسی بات پر متفق نہ ہو رہے ہوں، تو اس میں ایک لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے، تو جس وجہ سے اس نظام میں اکثر اوقات ترقی کے مراحل بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پارلیمانی سسٹم مطلب پارلیمانی نظام میں۔ تو اس میں ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور اس میں ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو برانچ مرج ہوتی ہے، مطلب ایک ساتھ ہوتی ہے۔ برٹش پارلیمنٹ کو اکثر مدر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پارلیمانی نظام کے ایڈوانٹیج کی۔ تو اکاؤنٹیبلٹی مطلب نیب کا ادارہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے، اس میں ہر ایک بندہ جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ نظام چونکہ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو کے مشترکہ کمیٹیز پر مشتمل ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے فیصلوں پر متفق ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ ایک کوئک پروسیس سسٹم ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں لاز اینڈ پالیسیز کوہرنٹ ہوتے ہیں، مطلب ایک ریلیشن میں ہوتے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ ہی سب چیزوں کا رسپانسبل ہوتا ہے، جس کو ووٹرز بلیم یا پھر پریز کر سکتے ہیں۔ پارلیمانی سسٹم میں پرائم منسٹر کو صرف ایک ہی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب وہ میجورٹی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کی میجورٹی زیادہ ہوگی وہی پارٹی پرائم منسٹر کو چوز کرے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پارلیمانی نظام کے ڈس ایڈوانٹیج کی مطلب نقصانات کی۔
تو یہ انسٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے، مطلب پرائم منسٹر کسی بھی وقت میجورٹی کا کانفیڈنس لوز ہونے پر اتر سکتا ہے اور اس سیٹ سے برخاست ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں ووٹرز اپنی مرضی سے ہیڈ آف گورنمنٹ مطلب ایگزیکٹو کیبنٹ کو چوز نہیں کر سکتی۔ پارلیمانی سسٹم میں کوئی بھی یہ فیصلہ اپوزیشن سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد نہیں لیا جاتا ہے، مطلب کوئی بھی پرائم منسٹر خود اپنی ہی پارٹی کے ساتھ ان کے فیصلہ وغیرہ کر کے ایگریمنٹ کر کے ووٹنگ وغیرہ کر کے ڈیسیجن لیتا ہے۔ اب ہم ان دونوں سسٹمز کی کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کون سا سسٹم کیسا ہے اور کس طرح کا ہے۔ تو اگر ہم پارلیمانی سسٹم کی بات کی جائے تو اس کا ان کے جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ڈول ہوتا ہے، مطلب ایگزیکٹو لیجسلیٹو اکٹھے ہوتے ہیں، جبکہ پریزیڈنشل میں یعنی کہ سنگل ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ پارلیمانی سسٹم میں میجورٹی پارٹی رول ہوتا ہے، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ اور لیجسلیٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک فکس ٹرم کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ پارلیمانی نظام میں کلیکٹو رسپانسبل ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہی کسی کام کا رسپانسبل ہوتا ہے، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں کوئی بھی رسپانسبل نہیں ہوتا۔ پارلیمانی نظام میں پولیٹیکل ہوموجینٹی ہوتی ہے، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں پولیٹیکل ہوموجینٹی میں ناٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس کے بعد پارلیمانی نظام میں ڈبل ممبرشپ ہوتی ہے، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں صرف سنگل ممبرشپ ہوتی ہے جو کہ صرف پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمانی سسٹم میں لیڈرشپ آف پرائم منسٹر ہوتا ہے، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ لیڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمانی سسٹم میں ڈسلیوشن آف لوئر ہاؤس یعنی کہ پارلیمنٹ سے مراد نیشنل اسمبلی اگر ڈسلیوٹ ہوتی ہے تو یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کو درخواست ہونا پڑتا ہے، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں کوئی ڈسلیوشن نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں فیوژن آف پاور ہوتی ہے، یعنی کہ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اکٹھی ہوتے ہیں، لیجسلیٹو اکٹھا، جوڈیشری اکٹھا اور ایگزیکٹو اکٹھے ہوتے ہیں، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں سب سسٹم جو ہوتے ہیں پاور جو ہوتے ہیں الگ ہوتی ہیں، یعنی کہ جوڈیشری الگ ہوتی ہے، ایگزیکٹو الگ ہوتا ہے، لیجسلیٹو الگ ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں یعنی کہ پارلیمنٹ ہر کام کا رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن پریزیڈنشل میں کوئی رسپانسبل نہیں ہوتا، جس وجہ سے اس کو کسی کو بلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کا نقصان ہے۔ اس کے بعد جو پارلیمانی نظام ہے یہ ایک انسٹیبل گورنمنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میجورٹی پر رول کرتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس میجورٹی یعنی کہ زیادہ ہوگی وہی رول کرے گا، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے، وہ اپنے یعنی کہ ایک مدت کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس کی پالیسی جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ اپنی ایک پارٹی تک ختم یعنی کہ رہتی ہیں، اگر وہ چاہے تو دوسری پارٹی جب آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر پہلی یعنی کہ پارٹی یعنی کہ پہلی حکومت میں یعنی کہ اگر میں اگزامپل دیتا ہوں کہ نواز شریف میں جو کام چل رہے تھے تو یعنی کہ جو کام چل رہے تھے اگلی پارٹی جس طرح عمران خان کی آئی تو وہ چاہے تو یعنی کہ اس کام کو یعنی کہ چلائے تو چلا سکتا ہے، ادروائز وہ نہ چاہے تو نہیں چلا سکتا ہے، مطلب اس کی یعنی کہ ایگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں یہ نہیں ہوتا ہے، جو کام چل رہے ہوتے ہیں ان کو آگے چلنا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ کام جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی یعنی کہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ سسٹم میں گورنمنٹ وہ امیچور ہوتی ہے، جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایکسپرٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہ دونوں نظام آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے ایڈوانٹیج بھی اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی، تو اب آپ اپنی رائے دیں کہ کون سا نظام کسی ملک کو چلانے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اب اپنی رائے جو ہے اپنی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں۔